بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے اختتام پر بھارتی جیلوں میں بند مسلمان قیدیوں کو بھی عید کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کا ویسے تو کل آبادی کا 14.2% حصہ ہیں، لیکن جیلوں میں ان کی شرح عمومی طور پر 25% ہے اور کہیں کہیں تو 35% تک بھی ہے۔ بھارتی جیلوں میں مسلم قیدیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی ایک وجہ معاشی اور سماجی طور پر اس برادری کی پسماندگی اور پھر مبینہ طور پر نظام انصاف کا ان کی طرف تعصب بھی ہے۔ کئی سابق قیدیوں اور دہلی میں ایشیا کی سب سے بڑی جیل یعنی تہاڑ جیل کے افسران سے بات چیت کرتے ہوئے پتہ چلا کہ چونکہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں جیلوں میں بند ہیں، اس لیے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی خصوصی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ کئی سابق قیدیوں کے مطابق جیل افسران کا رویہ حیرت انگیز طور پر خوشگوار ہو جاتا ہے اور مسلم قیدیوں کو روزانہ جیل کے کام و کاج سے چھٹی مل جاتی ہے۔ یہ معلوم ہونے پر بھی کہ عید کے بعد یہ عیاشی ختم ہو جائے گی، قیدی اس دن کا بے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ DW کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے تہاڑ جیل کے ایک سابق افسر سنیل گپتا نے بتایا کہ یہ دن انتہائی جذباتی ہوتا ہے۔ قیدی اس دن اپنے احباب و اقارب کو یاد کرتے ہوئے خاصے جذباتی ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر اور عید کی مبارکباد دیتے ہوئے روتے بلکتے ہیں۔ گپتا کا مزید کہنا ہے کہ تہاڑ ایک طرح سے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہاں پر 8 مختلف جیلیں ہیں اور جن میں کم و بیش 15 سے 20 ہزار قیدی ہیں۔ تہاڑ جیل میں 9 ماہ تک قید رہنے والے صحافی اور مصنف افتخار گیلانی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دوران خاص طور پر سحری کے وقت قیدیوں کو اچھا تڑکے والا کھانا ملتا ہے جو ایک طرح کی عیاشی ہے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں پھیکا پانی کے اوپر تیرتی ہوئی دال یا سبزی کھانے کو ملتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جب وہ تہاڑ کے جیل نمبر 3 میں قید تھے تو عید کی آمد سے قبل قیدیوں نے جیل حکام سے استدعا کی کہ اس دن صبح ناشتے میں سویاں پکوائی جائیں۔ بقول ان کے جیل حکام نے ان سے کہا کہ ہفتے میں 2 دن جو کھیر بنتی ہے وہ اس دودھ میں سویاں پکا کر دینے کے لیے تو تیار ہیں، مگر دیگر چیزوں کا خرچہ قیدیوں کو خود اٹھانا پڑے گا۔ خیر عید سے قبل تقریباً 12,000 روپے کے کوپن، کیونکہ جیل میں کرنسی کی ممانعت ہے، جمع کر کے جیل حکام کے حوالے کیے گئے تاکہ وہ سویاں اور خشک میوے اور دیگر لوازمات خرید کر ان کو لنگر خانے کے حوالے کر دیں۔ افتخار گیلانی کے بقول عید کی صبح تک قیدی سویوں کے نام پر بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرتے تھے۔ خیر اس دن ان کے وارڈ کی ایک بیرک جو دراصل ایک کلاس روم تھا اس کو خالی کیا گیا اور اس میں عید کی نماز ادا کی گئی۔ ایک دوسرے کو گلے لگانے اور جذباتی مناظر کے بعد جب سویاں تقسیم ہوئیں تو معلوم ہوا کہ ان کو بس گرم پانی میں پکایا گیا ہے، دودھ کا نام و نشان کہیں نہیں تھا، خشک میوے اور دیگر لوازمات کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے پانی میں گرم کی ہوئی سویاں حلق سے نیچے اتارنا پڑیں۔ جیل میں جو کھانا آپ کے لیے آیا ہے اس کو کھانا ہی پڑتا ہے، اس کو پھینکنا جرم کے زمرے میں آتا ہے اور اس کے لیے کڑی سزا دی جاتی ہے۔ سنیل گپتا کے مطابق تڑکے والا کھانا ملنے کی وجہ سے کئی غیر مسلم بھی روزے داروں میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں۔ گپتا کا مزید کہنا ہے کہ چونکہ قیدی دن رات ایک ساتھ رہتے ہیں اس لیے آپس میں رواداری اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور کئی ساری غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سن 1975 سے 1977 کے درمیان ایمرجنسی کے دنوں میں جب جماعت اسلامی، کمیونسٹ اور ہندو قوم پرست جن سنگھ RSS سے تعلق رکھنے والے لیڈران کو ایک ہی وارڈ میں رکھا گیا تھا تو ان کی انوکھی فرینڈشپ کا آغاز ہوا۔ ان کی آپس کی بات چیت نے جنتا پارٹی کو جنم دیا جس نے اگلے انتخابات میں وزیر اعظم اندرا گاندھی کو بری طرح شکست دی۔ غیر مسلموں کے روزہ رکھنے کے حوالے سے گیلانی ایک دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں۔ ان کی بیرک میں قید ایک کشمیری ہندو انجینئر نے جب سحری میں تڑکے والا کھانا دیکھا تو اس نے بھی روزہ داروں میں اپنا نام لکھوا دیا۔ خیر سحری میں اس نے تڑکے والا کھانا تو کھایا مگر جوں جوں دن نکلتا جا رہا تھا اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ حیران و پریشان تھا
کہ پانی چائے وغیرہ کے بغیر ہم کیسے گزارا کرتے ہیں اور بالکل نارمل افراد کی طرح رہتے ہیں۔ دوپہر تک تو وہ تقریباً بے ہوش ہو چکا تھا۔ بے حد اصرار پر ہم نے اس کا روزہ توڑوایا اور اس کو کہا کہ بچپن میں ہم ایسے ہی دوپہر تک روزہ رکھتے تھے، تب جا کر اس کی طبیعت سنبھل گئی، مگر روزہ داروں کی فہرست سے نام نکالنا اس کو خاصا بھاری پڑا، کیونکہ جیل حکام نے میڈیا کو بتایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس لسٹ میں اس پنڈت جی کا نام بھی تھا۔ ایک اور دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے معروف صحافی گیلانی کہتے ہیں کہ ان کی بیرک کے 50 قیدیوں میں سے 7 یا 8 کے قریب مسلمان تھے، اور انہوں نے بیرک کے ایک کونے کو صاف کر کے نماز تراویح ادا کرنے کا اہتمام کیا۔ اس دن ان کو معلوم ہوا کہ بیرک کا ایک قیدی تو حافظ قرآن ہے، اس کا شمار دبنگ قیدیوں میں ہوتا تھا۔ اس جیسے قیدیوں کے ساتھ نہ دوستی اور نہ ہی دشمنی اچھی ہوتی ہے، ان سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت مدرسے کے فارغ ہیں اور بعد میں منشیات کی دنیا میں آ کر پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ پورا مہینہ انہوں نے تراویح کی امامت کی۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھے بلکہ خوش الحان قاری بھی تھے۔ سنیل گپتا کا کہنا ہے کہ رمضان کے دوران دبنگ قیدیوں میں بھی خاصی عاجزی آ جاتی ہے، اور وہ قیدی بھی اپنی رہائی کی دعائیں مانگتے ہیں جن کے خیال میں وہ بے قصور ہیں۔ اس دوران ایک طرح سے تہاڑ جیل کی فضا بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک اور عید کے موقع پر یہ جیل ایک الگ ہی تصور پیش کرتی ہے۔ یہ حالات تو تھے بھارت کے، اب پاکستان کی جیلوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے معلوم نہیں۔ البتہ یہ معلوم ہے کہ یہاں رمضان المبارک میں مسلمانوں کو درندوں کی طرح نوچتے ہیں۔ بازاروں میں ہر چیز 3-4 گنا مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اور اسلام کے نام پر ہی 75 سالوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور لوگ مہنگائی کی چکی میں خوب پس رہے ہیں۔ آپ کفار کے مذہبی تہوار کو دیکھ لیں، وہ ان دنوں میں اپنے مذہبی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ہر چیز معمول کے مطابق بلکہ اس سے بھی کم ریٹ پر مہیا ہوتی ہے، اور اسی طرح کافر لوگ ہمارے مذہبی تہوار کا لحاظ کرتے ہیں اور ہر چیز معمول سے کم ریٹ پر دیتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہو کر اپنے ہی مذہبی تہوار میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو اچھا خاصا لوٹتے ہیں اور لوٹنے میں کامیابی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ دراصل یہ سب ہمارے اپنے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمان دن بدن مہنگائیوں، بے روزگاری اور کفار کی چکی میں پستے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں نیک بنائے اور کوئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔